الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ شروع ہو چکا مدنی مذاکرے کی مدنی مہک۔ الحمدللہ آج کا مدنی مذاکرہ اپنے اختتام تک پہنچا ہے، اور آج بھی الحمدللہ حسب معمول مدنی چینل پر براہ راست سوالات کا سلسلہ ہوا۔ آپ کے فیس بک پر جو سوالات بھیجے گئے وہ سوالات بھی آپ نے نوٹ کیے، مزید چیٹ کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے جو سوالات ہوتے ہیں ان کو بھی شامل سلسلہ کیا گیا، اور مختلف موضوعات پر اگرچہ یہ مختلف رنگ برنگے مدنی پھول ہم نے چننے کی سعادت حاصل کی۔ نگران شورا بھی ہمارے سلسلے میں شامل ہو چکے ہیں، مفتی صاحب بھی جلوہ فرما ہیں۔ میں اپنا ٹاپک جو ہے وہ آغاز اسی سے کروں گا جو پہلا سوال تھا کہ بچے بیمار بہت ہوتے ہیں، اور اس پر امیر اہل سنت کی احتیاطیں بھی بیان ہوئیں، اور ایک ایسا ٹاپک تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پیرنٹس ہیں ان کے لیے ماشاءاللہ اس میں کافی زبردست رہنمائیاں تھیں۔ بچے کہتے ہیں ہمارے بچے کھاتے نہیں ہیں، امیر اہل سنت کا بہت کھاتے ہیں، تو وہ ایک اچھا ایک مدنی گلدستہ ہوا۔ تو میں چاہوں گا کہ اس سے آپ سے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ حاجی امین، مسئلہ بچوں کی بیماری کا ہو یا ان کی دیگر حوالے سے تربیت اور نشو و نما کا ہو، ماں باپ کو اس میں محتاط ہی ہونا چاہیے۔ یعنی جب ایک کیس ہمارے معاشرے میں آیا زینب بی بی والا، ننھی سی، تو والدین بڑے محتاط ہوئے اور اپنے بچوں کو بہت کچھ سمجھانا سکھانا شروع کیا، کیونکہ وہاں پر جان اور عزت و آبرو سب داؤ پہ لگتی ہے، اور یقیناً یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہمارے سامنے آیا۔ لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ وہ چیزیں بھی نفسیاتی طور پر ایک پریشر تھا اور وہ ختم ہونی شروع ہو گئی۔ ہم نفسیاتی طور پر تھوڑا سا احتیاطوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ امیر سنت نے جو آج مدنی پھول عطا فرمائے، یہ مدنی پھول اس سے پہلے بھی آپ نے بیان کیے ہیں۔ اور جب بچہ بیمار ہوتا ہے نا، یعنی یوں سمجھے کہ ایک سوال ایک ایسے گھر سے آیا ہو سکتا ہے کہ جس میں کوئی بچہ بیمار ہو، اور اس نے یہ سن لیا ہوگا اور اب یہ احتیاطیں شروع کر دیں گے کہ نہیں یہ چپس بھی نہیں آئیں گے، یہ چاکلیٹ بھی نہیں آئیں گے، یہ بھی۔ لیکن جیسے ہی اس کی طبیعت تھوڑی سی سنبھلنا شروع ہو جائے گی تو پھر اسے یہ سارا سلسلہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ آپ ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے، جب ہمیں مطلب کہ کوئی ایسا مرض لاحق ہوتا ہے، مرض لگتا ہے، تو ہمیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ بھی نہیں ہے، اور بعد اوقات آپ مستقل اب آپ کو پرہیز کرنی پڑے گی۔ جیسے یورک ایسڈ کسی کو ہو جائے تو اس کو بڑے کا گوشت منع کیا جاتا ہے، لیکن اب تھوڑا رپورٹ میں یورک ایسڈ نارمل آ جائے گا تو بڑے کا گوشت بھی شروع ہو جائے گا۔ شوگر والے کے لیے بات شوگر ہائی ہو گئی، اب وہ نہیں کرتا، لیکن جب رپورٹ کرا دے گا شوگر تھوڑی نیچے آ گئی ہے، آج کل تو اپنا بھی ٹیسٹ کرتے ہیں، بلکہ میں ان کو بھی جانتا ہوں جن کے سامنے میٹھا ہوتا ہے نا تو پہلے ٹیسٹ کرتے ہیں، بولا یار ابھی تھوڑا نارمل ہے، پھر میٹھا کھا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئی وٹنس ہوں، ٹھیک ہے، اتنا مطلب سے خوش طبع کرتے ہیں کہ جب اس کے مٹھائی آتی ہے میں کہتا پہلے ٹیسٹ تو کر لو، کھانی ہے کہ نہیں کھانی ہے۔ تو یہ سارا ہے، ہم ہوتے ہیں نفسیاتی طور پر، امیر سنت بھی ہم کو نفسیاتی طور پر یہ کہتے ہیں۔ تو چاہے عزت و جان و مال کی حفاظت کا میٹر ہو یا ان کی صحت و تندرستی کا میٹر ہو، والدین کو اپنے بچوں کے لیے نفسیاتی فرد نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ایک وقتی طور پر جیسے کہ ایک جوش آتا ہے، یہ روک لو یہ روک لو، پھر بعد میں سب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ احتیاط پر ہے، چاہے ان کی جان کی تحفظ ہے، ان کی عزتوں کا تحفظ ہے یا ان کی صحت کا تحفظ ہے، تو آپ اس کا ایک اسٹینڈرڈ بنا لیں، ایک ایس او پی بنا لیں، آپ خود اپنی جاب ڈسکرپشن بنا لیں کہ میری ذمہ داری یہ ہے، اور اس ذمہ داری پر پھر آپ کمپرومائز نہ کریں، کیونکہ بچہ تو بچہ ہی ہے نا، بچہ تو ہاتھ مارے گا ہی مارے گا، اس کو تو شعور کے ساتھ ہی اس نے سمجھ حاصل کرنی ہے۔ جب وہ اس سے چھوٹا تھا تو گرم پتیلے پر بھی ہاتھ مارتا ہی تھا، اس کو تھوڑی پتا تھا گرم ہے یا ٹھنڈی ہے۔ تو ہم جب اس طرح بے احتیاط، جب ایک دفعہ ہاتھ جل جاتا تھا تو پھر ہم نے تھوڑا برتن اوپر رکھنا شروع کر دیا، پھر تھوڑے دنوں کا پھر برتن نیچے رکھنا شروع کر دیا۔ بچوں کے حوالے سے تو جیسے میں دیکھو آپ نے سوال تھا بیماری کا، میں چلا ننھی زینب سے، کیونکہ مجھے یہ اندازہ ہے کہ ننھی زینب کے کیس کو لوگ آہستہ آہستہ بھول رہے ہیں،
مگر میرا اپنا میں نے اس وقت بھی ذہن بنایا تھا کہ اس بچی کو ایک سامنے رکھ کر والدین کو یاد دلاتا رہوں گا کہ اپنی بچیوں کی عزتوں کی حفاظت اور اس معاشرے کو بے حیائی اور بے شرمی سے بچانے کا جو اس وقت عزم تھا ہمارا، وہ عزم ہمارا باقی رہنا چاہیے، تاکہ ایک اور کیس ہمارے سامنے آئے۔ اس کے بعد بھی کیسز آئے اور آ ہی رہے پہ در پہ کیسز، لیکن وہ ایک اس کو ہائپ کریٹ ہوئی تھی اور یہ سارا چل رہا تھا۔ بچوں کے حوالے سے یہ بھی، اور جو امیل سنت نے جو چاکلیٹ چپس اور یہ الٹی سیدھی غذائیں کھلانے پلانے کے، کولڈ ڈرنک وغیرہ، جی ان ساتھ ساتھ حاجی امین ان کو اور بھی چیزوں سے بچانا ہے۔ یعنی بچہ محتاج ہو جاتا ہے، بچہ معذور ہو جاتا ہے، اتنی بے احتیاطیاں گھر میں بعض اوقات، آپ کو شاید علم میں ہوگا کہ ماں کپڑے استری کر رہی ہے، استری کرتے کرتے کسی کا فون آ گیا، ماں چلی گئی، گرم استری وہیں چھوڑ دی، بچے نے آ کے استری کو ہاتھ لگا دیا، گرم پانی میں ہاتھ ڈال دیا، گرم پتیلے میں ہاتھ ڈال دیا، گرم سالن میں ہاتھ ڈال دیا۔ اچھا وہ پلک ساکٹ کھلا ہوا ہے اور تال اٹا کرا، اس میں ہاتھ ڈال دیا، تو کبھی کرنٹ لگنے کے واقعات، کبھی آگ سے چنگاری سے جل جانے کے واقعات، اس طرح کے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو والدین کو اپنی اولاد کے معاملے میں، یہ مطلب ایک اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس کو ہر طرح سے اس کی جان مال، اس کے دین و ایمان، ہر حوالے سے والدین کی تربیت ہونی چاہیے۔ میں یہاں پر ضرور یہ عرض کروں گا جی امین، ہمارے یہاں تربیت کی اتنی کمی ہے۔ یعنی ایک شخص شادی کرنے جا رہا ہے اور ایک لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، ہم اس پہ سائڈ فرینڈ بناتے ہیں۔ اب مجھے تو سائڈ فرینڈ کا کوئی پراپر رول آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ یعنی سائڈ فرینڈ تو مطلب کہ ایک تجربے کار، منجا ہوا اور کامیاب، جس کی ایک بظاہر جس کی شادی کے بعد اس کی کامیابی کی آپ کو صورتیں نظر آتی ہیں، اور ایک میچورڈ قسم کا ایک فرد ہو جو مطلب اس کو بتائے کہ عورت کے معاملات کیا ہوتے ہیں، تو اس کو بتائے کہ شوہر کے معاملات کیا ہوتے ہیں، ایک الگ الگ، پھر گھر گھرستی کے معاملات کیا ہوتے ہیں، نبھانے کے معاملات کیا ہوتے ہیں، صبر کے معاملات کیا ہوتے ہیں، یہ ساری چیز کی تربیت ہی نہیں ہے ہمارے یہاں۔ پھر بچے اگر پیدا ہوں تو اب جب اگر بچوں کی خوشخبری ہے، امید ہے، تو پھر عورت کی احتیاطیں کیا ہوتی ہیں، میڈیکلی احتیاطیں اپنی جگہ پر، ہمارا تو میڈیکلی بھی احتیاط نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے بچے بیچارے معذور پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی احتیاطیں، پھر بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی احتیاطیں، اس کے بعد پھر اس کی تربیت کے حوالے سے دینی جو احکام ہے وہ، تو بدقسمتی کے ساتھ اس طرح کا کوئی تربیت کا سلسلہ ہمارے نوجوانوں میں، خواہ وہ اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، مردوں، عورتوں، ایسا کوئی تربیتی سلسلہ نہیں ہے۔ کئی دفعہ ہم نے سوچا، آپ کو یاد ہوگا، اسلامی بہنوں کے عالمی مجلس سے مشاورت ہوئی تھی ہماری کہ ہم ایسا کوئی سلسلہ شروع کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی میں نے ہی نیت کی تھی کہ مطلب یہ اس طرح کے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں جمع ہوا کریں گی مختلف اوقات میں، اور ہم انہیں بتائیں گے کہ اسلام، دین، قرآن، شریعت، سنت اور بزرگان دین کے اقوال، اور اس میں جو ایک سائنٹیفک طور پر، میڈیکلی طور پر، اور اس طرح کے ہر دینی اور دنیاوی دونوں حوالے سے بتایا جائے، معاشرتی طور پر بتایا جائے، گھر بار کے حوالے سے بتایا جائے، تاکہ مطلب کہ یہ اپنی شادی سے پہلے، شادی کے بعد، اولاد کے حوالے سے، گھر بار کے حوالے سے ایک اچھا یہ ایک ماڈل بن کر یہ اور ایک کریں کہ تاکہ ان کا نہ گھر ٹوٹے، نہ ان کے بچوں کا نقصان ہو۔ تو یہ ہے سارا تربیت کا مدنی مذاکرہ، دیکھتے رہیں گے تو اچھا، یہ جو میں نے جتنی باتیں عرض کی نا، یہ سب یوں سمجھے کہ کئی الگ الگ سوالات، امیل سنت کے الگ الگ جوابات کا ایک نچوڑ میں نے آپ کے سامنے اس وقت بیان کیا ہے، جو مدنی مذاکرہ مسلسل دیکھنے والوں کو انشاءاللہ امید ہے کہ اس طرح کے مدنی پھول چننے کو دیکھنے کو ملیں گے۔ انشاءاللہ کالیں آئیں گی تو یہ خود بھی اظہار کریں گے، ہمارے سلسلے میں ہم لائیو کال لیتے بھی ہیں، اسلام پہ فون کرتے بھی ہیں۔ لینی ہے؟ چلائیں۔ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلہ بہت اچھا ہے۔ میں محمد مزمل اتاری جامعۃ المدینہ سماسٹا سے عرض کر رہا ہوں۔ مدنی مذاکرے میں رقت کا ذکر ہوا تو رقت کیسے حاصل ہو، مدنی پھول عطا فرمائیں۔ رقت کیسے حاصل ہو؟ مفتی صاحب، رقت نرمی، دل کی نرمی اس میں بڑی میٹر کرتی ہے نا، کہ دل کا نرم ہونا، اور دل کے نرم ہونے کا ایک مجھے حدیث پاک میں جو مدنی پھول جو یاد آ رہا ہے،
یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے دل نرم ہوتا ہے نا. قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے بھی دل نرم ہوگا مفتی صاحب. اصل میں رقت کا معنی ہی نرمی ہے. نرمی دل، رقیق القلب. جی جی، کتاب الرقاق یہ پوری کتاب ہوتی ہے حدیث کی کتابوں کے اندر. تو یہاں جو غالباً مراد یہ رقت چونکہ وہ حج و عمرے کے حوالے سے امیر علیہ السلام نے بیان فرمایا تھا، رونے والی کیفیت. تو یہ عمومی طور پہ اس طرح کے جو معاملات پیدا ہوتے ہیں وہ ایک تو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے، پھر دوسرا یہ کہ عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گفتگو، باتیں، نعتیں سننا، ان چیزوں کے ذریعے یہ رقت پیدا ہوتی ہے. اور یہ چیزیں جو آپ نے ذکر کی یہ بھی معاون ہے کہ ظاہر ہے دل کہ کا جب دل نرم نرم ہوگا تو ہی یہ چیزیں قبول دل کرے گا. دعوت دے دیتا ہوں، ایک مدنی مشورہ بھی ہے، دعوت بھی ہے. کل کے اجتماع قرآن میں شرکت کیجیے گا. جن سے ہو سکے فیضان مدینہ آ جائیں. عشاء 8:15 بجے ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر جہاں اجتماع ذکر و نعت ہوگا وہاں پر آپ پہنچیں، اور انشاءاللہ پھر شروع ہو جائے گا نعت خوانی وغیرہ، اور نیکی کی دعوت ہوگی. کل انشاءاللہ مدینے کی باتیں ہوں گی، مدینے کی یادیں ہوں گی، حج کے تذکرے ہوں گے. اور ہو سکتا ہے کہ کل کا اجتماع ذکر و نعت بڑا رقت بھرا بھی ہو، تو بس اللہ مدینے کی یاد میں رونا نصیب فرمائے. یاد حج کی بھی کیا بات ہے، یہ ایک بس نصیب والوں کو اس کے حصے میں آتی ہیں ساری چیزیں. تو کل مدنی چینل پر بھی دیکھیے، اور جن کو اللہ توفیق دے وہ فیضان مدینہ آ جائیں. انشاءاللہ اس کے بہت فائدے آپ خود محسوس کریں گے. میرے لیے سنت نے دعوت دی نا کہ میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، میں آگے لگا ہوا. مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی کہ جو وہ ابھی بغداد شریف کا جو تذکرہ ہوا تھا کہ اسلام میں نے جو ہے وہ سفر نہ کریں اور دیگر، تو ایک اسلام بھائی یعنی اس قدر اس کا وہ لیا جاتا ہے کہ اسلام بھائی نے کہا کہ میری والدہ نے منع کر دیا کہ میں نہیں جاتی ہوں، پاپا نے منع کیا ہے. تو یوں ماشاءاللہ یہ کہ اس طرح کا جو اجتماعات وغیرہ میں ذوق شوق بہت بڑھتا ہے، اور امیر اہل سنت نے بھی ماشاءاللہ براہ راست دعوت پیش کی ہے. تو عاشقان رسول ضرور اس کی برکتیں پائیں، اور کل کے اجتماع ذکر و نعت میں ضرور شرکت کریں. دوسرے شہر والے ہیں تو چلیں، اگر نہیں آ سکتے تو مدنی چینل پر اس لائیو سلسلے میں شامل ہونے کی ضرور نیت کریں. کال لے لیں. جی. سما سٹا سے عرض کر رہا ہوں، مدنی مذاکرے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوا کہ وہ حاجیوں کو تشریف لے جانے کا حکم دیتے، تو کیا مدینے میں زیادہ دیر رہنے یا بار بار آنے سے دل میں عظمت کم ہو جاتی ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتاوی رضویہ میں اس کو نقل پورا کیا ہے. رسالہ ہے سیقل الرین کے نام سے، سیقل الرین عن مجاورت الحرمین. جی. تو اس میں یہی ہے کہ اہل ذوق اور اہل جو ولایت ہوتے ہیں ان کے معاملات تو الگ ہوتے ہیں، لیکن عام لوگوں کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ مستقل اگر رہے گا تو اس بات کا اندیشہ رہتا ہے کہ، اور یہ مشاہدہ بھی ہے کئیوں کے بارے میں کہ حرمین کے اندر جو رہتے ہیں مکہ مدینہ کے اندر، تو کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ذوق پہلے والا سلامت نہیں رہتا. بعضوں کا ہوتا ہے لیکن اکثر کا یہی معاملہ ہوتا ہے. یعنی کئیوں کے بارے میں یہ تک یعنی مشاہدے کی بات بتانے والے ایک ہی واسطے سے بات بتائی کہ سال ہو جاتے ہیں مسجد حرام نہیں جاتے، یعنی بالکل قریب رہنے والے ہوتے ہیں. تو یہ ایسی صورت حال پیدا ہو جاتی ہے. تو اس لیے علماء نے حضرت امام اہل سنت نے بڑی تفصیل کے ساتھ علماء کے حوالے سے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ مکہ مدینہ میں مجاورت نہیں کرنی چاہیے، وہاں پہ سکونت نہیں اختیار کرنی چاہیے. آتے جاتے رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ بار بار آنے کی وجہ سے کوئی ذوق کم ہوتا ہے، آتے جاتے رہیں گے تو یعنی جیسا امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ کبھی جائیں گے کبھی کبھی جاتے رہیں گے تو اس سے ذوق برقرار رہے گا. اور حدیث پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ زر غباً تزدد حباً، کہ کبھی کبھی جو ہے وہ زیارت کرو تو تمہاری محبت بڑھے گی. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی وجہ سے بھیجا کرتے تھے، ان کو فرمایا کرتے تھے کہ اہل یمن اپنے علاقے میں جاؤ، عراق والے اپنے علاقوں میں جاؤ، وہ اسی بنیاد پر تاکہ ان کا ذوق کم نہ ہو جائے، ادب و احترام میں کمی نہ آ جائے. اور یہ خاص لوگوں کی پھر خاص بات ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود ہی مدینہ منورہ میں تھے، آداب کو جانتے ہیں، اور وہ ان کی تو کیفیت ہی کچھ اور تھی. بڑے وہ تو خاص مطلب نظر ڈالتے تو خاص کر دیتے ہیں. جی کال دیں.
سوال یہ تھا کہ مجھے پوچھنا تھا، کافی جگہوں پہ ہم نے پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے علماء سے کہ کثرت کے ساتھ جو ہے درود پاک پڑھنا چاہیے، تو مجھے پتہ یہ کرنا تھا کہ کتنی تعداد ہونی چاہیے کہ جو ہے درود پاک کثرت میں شمار ہو، کتنی تعداد میں پڑھا جائے تو اسے کثرت میں شمار کیا جائے؟ مختلف اقوال ہیں علماء کے، اور ایک قول یہ ہے علماء کا کہ اس میں 313 کی تعداد جو ہے اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو یہ بھی کثرت کے اندر آ جائے گا۔ ماشاءاللہ، کال دیں۔ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کے توسل سے یہ گزارش کرنی ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو اس بات پر طعنے دے کہ وہ اپنے والدین یعنی کہ اس عورت کے ساس سسر کے سامنے زبان کیوں نہیں اٹھاتا، ان سے کیوں یعنی کہ ان کے سامنے کیوں نہیں ہوتا، یا ان کے سامنے جو ہے وہ ان سے یعنی کہ ان کو سناتا کیوں نہیں ہے کسی بات پہ، اور ان کے سامنے یعنی کہ جو ہے وہ عاجزی اور انکساری اور کیوں دکھاتا، یعنی کہ تو اس بات پر اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو طعنے دے، طنز کرے اور یوں کہے کسی موقع پر کہ بھئی اس کے سامنے تو بولتے ہو، یا میرے والدین کے سامنے تو آپ کی زبان اٹھتی ہے، اپنے والدین کے سامنے تو آواز نہیں نکلتی ہے، تو اس عورت کی یہ خواہش کہ یہ اپنے والدین کے سامنے بولے، یہ اس کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں جواب ارشاد فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سوال میں بیچ میں ایک اور جہت بھی آئی تھی، وہ انشاءاللہ اس پر بھی عرض کرتا ہوں، مگر مجھے آپ کے سوال سے حضرت سیدنا امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت یاد آ گئی کہ ایک شخص نے، ان کا نام کیونکہ یہ تعبیر الرؤیا ان کی ایک مطلب خوابوں کی تعبیر بتانے کے بہت بڑے امام ہیں، اور غالباً تابعی بزرگ تھے، تابعی بزرگ ہیں، اور بڑا ان کا نام ہے، بہت بڑے عالم تھے حضرت سیدنا محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو ان کا شہرہ بہت تھا، تو ایک شخص ان سے ملنے کے لیے آیا تو دیکھا تو وہ دور ایک اپنی وہ مطلب یہ بڑی ماں سے محبت کرتے تھے نا، تو بڑے مطلب سمٹے ہوئے اور بڑے مطلب وہ خوف زدہ جیسے ہوتے ہیں نا کیفیت، اس سے اپنے ماں کے قدموں میں تھے، تو کسی نے کہا یہ ہیں حضرت سیدنا امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ بولا یہ کیا ہے، ان کی کیسی کیفیت ہے؟ کہا یہ اپنی ماں کے آگے اسی طرح بیٹھتے، نہ زبان اٹھتی نہ زبان کھلتی ہے، نہ آنکھ اٹھتی نہ زبان کھلتی ہے۔ تو اس طرح کئی اور بزرگوں کے میں نے واقع، ایک بڑے میں نے محدث سے بڑے نام ذہن سے نکل گیا اور بڑا درس دیتے تھے، تو بڑی وجاہت تھی اور بڑا ان کا حلقہ ہوتا تھا، جن سے حدیث سیکھنے کے لیے اور علم دین سیکھنے کے لیے لوگ جمع ہوتے تھے۔ تو اس میں ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جب پڑھا رہے ہوتے نا تو ماں کی آواز آتی اور ماں کہتی اٹھو اور مرغیوں کو دانہ ڈال دو، تو یہ فوراً وہاں سے اٹھتے، حالانکہ وہ املا کرا رہے ہوتے، لکھوا رہے ہوتے اور پڑھا رہے ہوتے، مگر یہ وہاں سے اٹھتے اور ماں کے حکم پر جاتے اور جا کر مرغیوں کو دانہ دیتے، تب تک طلبہ انتظار کرتے، پھر آ کر دوبارہ بیٹھ کر یہ پڑھانا شروع کر دیتے۔ وہ ماں کی آواز کان میں آنی چاہیے۔ یہ نا ہمارے یہ اولیاء کرام، بزرگان دین، نیک لوگوں کے جو وصف آپ پڑھیں گے نا، تو ان کی سیرت کا اہم ترین پہلو یہ ہوگا کہ یہ اپنے ماں باپ کا ادب کرتے تھے۔ یہ جتنے بھی اب نیک لوگ جو نیک ہوں گے ان کی میں بات کر رہا ہوں، جو نیک ہوں گے اولیاء کرام میں سے جو ہوں گے نا، آپ ان کی سیرتیں پڑھ لیں، جو بڑے بڑے محدثین کرام گزرے ہیں، اور ماشاءاللہ صحابہ کرام کو جس میں واقعات ہی واقع، خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اپنی ماں سے محبت کے جو واقعات ہیں، اللہ اللہ، تو یہ جتنے بھی اولیاء کرام بزرگان دین گزرے ہیں، ان سب کی ایک خصوصیت یہ بھی آپ پڑھیں گے کہ یہ اپنے والدین کے آگے بڑے ادب میں، بڑے احترام میں، اس میں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھی واقعات ملتے ہیں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھی واقعات ملتے ہیں، ماں باپ کے حوالے سے بڑے مؤدب ہوتے تھے اور ادب کرتے تھے۔ تو یہ تو نیک لوگوں کے وصف ہیں کہ وہ ماں باپ کے آگے نہ ان کی، اگر ایک طرح سے جیسے میں ایک کہہ رہا ہوں کہ نہ آنکھ اٹھتی ہے نہ زبان کھلتی ہے، اور وہ بڑے سہمے ماں باپ کے آگے رہتے ہیں کہ کوئی ماں باپ کی بے ادبی نہ ہو جائے، یعنی اتنا ادب کرتے تھے کہ یہ میں ان اسلامی بہنوں کے لیے جواب دے رہا ہوں جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ کا اگر کوئی ادب کرے نا، تو شوہر، اس بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کا اس سے زیادہ ادب کرے، کہ میرا شوہر بڑا نیک آدمی جو اپنے ماں باپ کا اتنا ادب کرتا ہے، اور جو اپنے ماں باپ کے حق ضائع نہیں کرتا وہ میرا حق ضائع کیسے کرے گا؟ یہ تو اس کے لیے بڑی تربیت ہے، اس کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے۔
امام زین العابدین رحمۃ اللہ، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو مطلب کہ کتنے بڑے امام ہیں، بڑا نام ہے. یہ اپنی ماں سے اتنی محبت کرتے تھے کہ لوگ جانتے تھے کہ اپنی ماں سے والہانہ محبت کرتے ہیں، اپنی والدہ سے. مگر ان کا ایک معمول تھا کہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے تھے. کسی نے کہا کہ آپ اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو فرماتے ہیں کہ بس میں اس تشویش میں ہوتا ہوں کہ اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کے میں کھانا کھاؤں اور میں کوئی نوالا لینا چاہوں، اور کیا پتہ کہ اس نوالے پہ میری ماں کی نظر ہو کہ میری ماں چاہتی ہو کہ یہ میں کھاؤں گی، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میں کھا جاؤں جو میری ماں کی چاہت ہو. تو میں بس اپنی ماں کی چاہت میں یوں نہ ہو جاؤں، اس لیے میں اپنی ماں کے ساتھ تو یہ اپنے اپنے عشق، اپنے اپنی محبت اور اپنا اپنا انداز ماں باپ کے ساتھ لکھا گیا ہے. تو اگر کوئی بیوی اس بات کی خواہش رکھتی ہے کہ شوہر اس کے ماں باپ کے آگے زبان کھولے، بعض اوقات یہ میرے جواب سے ہو سکتا ہے کسی اسلامی بہن کے ذہن میں یہ آئے کہ مطلب ماں باپ اس کے ظلم کرتے ہوں اور اس کی مطلب بہو کا حق کھاتے ہوں تو بھی کیا شوہر نہیں بولے گا؟ شوہر اگر اپنے والدین سے کوئی بات ایسی کرنا چاہے تو اس کے لیے اس کو یہ تھوڑی کہا جائے گا کہ زبان کھولو یا اپنے ماں باپ کے سامنے آ جاؤ. بات کرنے کا، اپنے والدین سے اپنا کوئی ایسا دل کی بات بیان کرنے کا یا کوئی ایسی زیادتی کی باتیں بیان کرنے کا لا محالہ کسی بھی صورت میں کوئی یہ ہے ہی نہیں کہ وہ چیخو پکار کرے گا اور ماں باپ کے آگے بدتمیزی کرے گا. اور اگر یہ ماں باپ کے آگے بدتمیزی کرے یا زبان کھولے یا ماں باپ کے سامنے آ جائے اور اس کی بیوی خوش ہو رہی ہے تو معذرت کے ساتھ ایسی عورت کو تربیت کی حاجت ہے. وہ مطلب کہ وہ اخلاقی طور پر اس کی مطلب بڑی تربیت ہونی چاہیے. تو ایسا بالکل نہ سوچیں کہ کوئی شوہر اپنے ماں باپ کے آگے اس طرح زبان چلائے، بلکہ اگر خدا نہ خواستہ اگر واقعی اگر نیک عورت ہے اور اگر وہ دیکھے کہ اس کا شوہر اس کے ماں باپ کے آگے کوئی بدتمیزی کر رہا ہے، بد اخلاقی کر رہا ہے، بلکہ مطلب کہ وہ توجہ بھی نہیں دے رہا اپنے ماں باپ کے اوپر، تو اگر نیک عورت ہوگی، نیک بہو ہوگی نا، تو وہ اپنے شوہر کی توجہ دلائے گی کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کو اپنے والدین کے پاس جائیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کو ٹائم دیں، ان کا دل خوش کریں، ان کی دعائیں لیں کہ اس سے ہمارا گھر بھی اچھا چلے گا اور انشاءاللہ ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے گا. تو نیک اولاد کی طبیعت ہوگی. مگر آپ ہی کے سوال میں ایک دوسری بات تھی جو مجھے محسوس ہوئی، وہ یہ تھی کہ عورت یہ کہتی کہ تو میرے ماں باپ کے آگے تو بڑی زبان درازی کرتے، اپنے ماں باپ کے آگے نہیں بولتے. تو اپنے ماں باپ کے آگے تو آپ نے نہیں بولنا، لیکن اگر آپ کے ساس و سسر یعنی بیوی کے والدین ہوں گے تو ان کی بھی بدتمیزی کرنے کی، ان کی بھی بلا اجازت شرعی دل آزاری کرنے کی بھی آپ کو اجازت نہیں ملے گی. نہ پیچھے سے کریں کہ اگر آپ اپنی بچوں کی امی کو، اپنی بیوی کو بھی اگر اس کے ماں باپ کے بارے میں دو باتیں کہیں گے تو اس کا بھی دل دکھے گا کہ میرے والدین کو میرے شوہر نے اتنا سنا دی. حالانکہ ماں باپ کا کیا یہاں مطلب بعض اوقات قصور ہوتا ہے. تو نہ وہاں کریں نہ یہاں کریں. نہ عورت اسی کو تمنا رکھے نہ اسی کو آرزو رکھے، ورنہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بہو ایسی ہے جو اپنے ساس و سسر کے لیے مخلص نہیں ہے، ان کے اخلاقیات کے حوالے سے مطلب کہ اگر تکلیف ہے عورت کے، تو ڈرے مقافات عمل سے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو ان کے ساتھ کرے گی کل اس کی اولاد اس کے ساتھ نہ کرے. نارملی پھر اس کو بھی کبھی نہ کبھی تو ساس بننا ہی ہوگا. تو اگر یہ بہو بن کر اپنی ساس کے ساتھ زیادتی کرے گی تو ڈرے اس چیز سے کہ کل اس کی بہو آ کر پھر اس کے ساتھ بھی وہی سلوک نہ کرے جو یہ ان کے ساتھ کر رہی ہے. تو اچھا، پھر اس میں اب میں شوہر صاحب سے عرض کروں گا کہ اب آپ کو وہاں تو کرنا نہیں ہے، مگر اس کے معاملے میں اپنی بچوں کی امی اور بیوی سے بھی لڑنا نہیں ہے، اس کی بھی تربیت کرنی ہے، اس کو بھی مطلب کہ بڑی نصیحتیں کرنی ہے، اور وہ بھی مطلب بڑے منفرد اور ایک نرمی والے انداز سے. اور اسے آپ مدنی مذاکرے دکھائیں اور مدنی چینل وہاں چلوائیں اور غیبت کی تباہ کاریاں کتاب کا اس کو مطالعہ کروائیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ چند مدنی پھول پر عمل کریں تو انشاءاللہ اس کی بھی تربیت ہو جائے گی. یعنی شوہر بگڑا ہوا ہے تو یہ بیوی کو موقع ملا ہے کہ نیکی کی دعوت دے کر، دعا کر کر اور اچھے انداز سے اس کی اصلاح کرے. اور اگر خدا نہ خواستہ بچوں کی امی بیوی کے اخلاق برے ہیں تو اب یہ مرد کو ایک موقع ملا ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر نیکی کی دعوت دے کر اس کی اصلاح کی کوشش کر اسے نیک بنائے. کیونکہ مطلب یہ ہے نا مفتی صاحب، آیت بھی تو ہے کہ وہ مومن کہ وہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں.
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ماشاء کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ بیان کیا جائے گا. جی ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب. مفتی صاحب اس میں اگر آپ کچھ فرمانا چاہیں. جزاک اللہ خیر. جی حاجی امین. آج ماشاءاللہ 2-3 ٹاپک ہمارے مدنی منوں یعنی گھر کے بچوں کے لیے بات چلی تھی، تو اسی میں ساتھ چلتے چلتے امیر علیہ سنت نے خود اپنی غذاؤں کے بارے میں جو بے احتیاطیاں ہیں تو اس میں بھی ایک اچھا ایک ماحول کریٹ ہوا، اور یہاں تک ایک جملہ فرمایا کہ اچھی دعوت میں اگر دعوت نہ ملے تو رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اپنی غذاؤں کے بارے میں بے احتیاطیاں ہیں، یعنی امیر سنت نے اپنی غذاؤں کے بارے نہ میں نہ فرمایا. جو ہماری یعنی ہماری جو وہ عوام کی مکس ہو جو گیا تھا. استغفر اللہ، تو یعنی عوام کی جو غذائیں دعوتوں ہوتی میں ہیں جو ہے جس سے دشمنی اس کو دعوتوں کا ہر ہفتے کھانا کھلاتا ہے، ہاں ہر ہفتے کھانا کھلائیں، بوتلیں پلائیں، جس پہ تیل کا بھی تیل نکال لیا جاتا ہے. تیل کا بھی تیل نکلا، تو جملے لکھے میں نے، تو اس میں یہ تھا کہ اچھی دعوت میں اگر دعوت نہ ملے تو رنجیدہ ہوتے ہیں کہ یار یہ دعوت نہ ملی، تو یہ بھی ایک ہوتا نا کہ تربیت ہی ہم پاتے ہیں الحمدللہ مدنی مذاکرے میں. تو اگر ایسی میری ایک طبیعت ہے کہ اچھی دعوتوں میں دعوت نہ ملے تو رنجیدہ ہوتے ہیں اور مطلب تھوڑا معاملہ رہتا ہے، تو یہ اپنے حال پر بھی رحم کرنا ہی ہے. تو اس کا ایک مدنی ذہن کیسے بنے؟ مطلب جس کے گھر میں دعوت ہے اس کے پاس یہ شرعاً حق حاصل ہے کہ کس کو دعوت دے کس کو دعوت نہ دے. نہیں، مفتی صاحب، میں کھانے یہ ہے، پینے کے معاملے میں جو ایک لالچی قسم کی طبیعت نہیں میں ہو گئی، دونوں طرف جا رہا ہوں. مفتی صاحب ایسا ہی ہے، جس کے گھر میں دعوت ہے، جس کے بیٹے کی شادی ہے یا جس کی اپنی شادی ہے، اس کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ یہ کس کو دعوت ہے کس کو دعوت نہ دے. ہاں لیکن میں آپ کی دعوت کیا یا جس کے یہاں دعوت ایسی ہوئی کہ وہ ایسی غذائیں اور یہ چمکتی دمکتی ساری معاملات ہوتے ہوں اور وہ سب نے وہاں سے وہ اطلاع میں مل رہی ہے کہ بھائی یہ بھی ہے یہ بھی ہے، چلو اس کو ڈائریکٹ مطلب فوٹو کھینچ کے بھی دے رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج کل تو یہ ہو رہا ہوتا ہوگا، لیکن میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کو خراب لگنے کی ضرورت کیا ہے کہ اس نے آپ کی ایک تو حق تلفی نہیں کی ہے. صحیح شرعاً آپ کی حق تلفی تو یہاں ہے ہی نہیں کہ یہ دعوت آپ کو دینا واجب تھا اور اس نے آپ کی دعوت نہ دے کر ترک واجب کیا ہے اور آپ کا حق تلف کیا ہے اور آپ اپنے حق کے لیے بات کر رہے ہیں. تو ایک تو ایسا ہے نہیں. دوسرا ہے کہ اس طرح کی دعوتوں میں کھانا نہیں ملا اور ایسی عمدہ غذائیں تھیں تو اس میں ڈیفینیٹلی کہ اس میں نفس کے سارے معاملات ہیں کہ ایک تو عمدہ غذاؤں کی طرف وہ بھی اس طرح مضر صحت غذاؤں کی طرف مائل ہونا، مگر یہاں بھائی یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہرس، کھانے کی ہرس اور پھر بعد میں ڈاکٹر کے چکر. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ عموماً بڑے لوگوں کے یا دعوتوں میں نا تھوڑی وہ بڑے لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے اور غریبوں کا عموماً یہ نہیں ملتا. تو یہاں بہت زیادہ مطلب کہ ہے نا وہ عمرہ جو اس کو کہتے ہیں نا، بڑے لوگوں کی تعظیم ایک بلا عجیب، مطلب یہ اس کا میرے نام میرے ذہن میں صحیح بیٹھ نہیں رہا ہے کہ مطلب کہ وہ جو بڑوں کی جو ہے نا خالی مالداروں کے یہاں جانے کی رغبت اور غریبوں کے یہاں نہ جانے کا جذبہ، یہ دنیا اور آخرت کے لیے بہتر نہیں ہے. نام مفتی صاحب مساکین کی تحقیر اور تعظیم العمرہ، یہ دونوں مضامین جو ہے نا یہ اس میں ہے باطنی بیماریوں کی معلومات اور اس کی حقیقت اور اس کی حدیث اور اس کے بارے میں احکامات وغیرہ اس میں لکھے ہوئے ہیں. وہاں پڑھ لیا جائے اور امیل سنت کا رسالہ غریب فائدے میں ماشاءاللہ یہ بھی دیکھ لیا جائے، کباب سموسا بھی پڑھ لیا جائے تو یہ سارے مضمون ساتھ مل جائیں گے. جی یہ جو 2 موضوع ہیں بہت اہم، میں چاہوں گا مفتی صاحب کی موجودگی میں بھی ہونی چاہیے بات. مفتی صاحب کی موجودگی ہے، ٹینشن نہیں لو یار. اچھا، تو اس میں ایک تو یہ بتا کہ جو ایک بچی کے بارے میں آیا، شاید سوشل میڈیا کا ہی سوال تھا کہ بچی کو جو ہے اس نے 12 سال کی بیٹی کو بیچ دیا. تو اب ایسے حالات جو پیدا ہوتے ہیں، اب ظاہر اس میں بھی بہت سارے عوامل ہوتے ہیں اور آپ معاشرتی جو اس طرح کے مسائل ہیں اس پر مکالمے میں بھی تذکرہ کرتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی کچھ کلام. اس پہ امیر سنت نے حاجی امین ختم کیا، میں بولا کلام کیا مزیدار. مفتی صاحب یعنی کہ غریبوں کی مدد کا موضوع چل رہا تھا اس سے پہلے، اس کے بعد ہی میں نے سوال اٹھایا تھا، یہی دعوت کا چلا تھا کہ اگر
مطلب آپ نے بڑی شرن بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ جو عمل ہوئے بچی کا کرنا یا خودکشی و قتل، یہ سب اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، اور یہ ناجائز و حرام کام میں مبتلا ہونے میں تو آپ نے روکا ان جی کو. لیکن ایسے حالات کو درست کرنے کے لیے صرف گفتگو کافی نہیں ہے. خوف خدا دل میں پیدا کرنے کے لیے ہم کوشش تو کریں گے، لیکن جو غربت اور اس طرح کی پریشانی ختم کرنے کے جو عملی اقدامات ہیں، ماشاء اللہ. خواہ وہ حکومتی سطح پر ہوں یا اس سطح پر ہو جو مالدار طبقہ ہے، ان سب کو اس میں حصہ ملانا چاہیے. ابھی پیچھے میں بینکاک میں تھا اور اس طرح کھاتے پیتے لوگوں کے ساتھ یہی موضوع چلا تھا جی امین. اور میرا اپنا تھوڑا سا ایسا لگتا ہے مطلب کہ تجربہ کہ تقریباً خاندان میں ایک یا دو سرمایہ دار لوگ ہوتے ہیں. یعنی اب چاچا، ماما، پھپھی، خالہ، اس طرح کے جو بھائی بہن، ایک تھوڑا سا کنبا جس کو آپ لیں، ان میں نارملی اکا دکا کھاتے پیتے لوگ خاندان میں ہوتے ہیں جنرلی طور پر، یا کوئی تھوڑا آس پاس کے اور قرب و جوار کے ہوتے ہیں. وہ اگر اپنے خاندان ہی کو سنبھال لینا ماشاء اللہ. اور ان کو روزگار دینا، ان کی غربت و پریشانی کو دور کرنا، تو اس معاملے کو بہت زیادہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اور بقیہ جو امیر لوگ ہیں اگر یہ دیکھ لیں کہ معلومات لے لیں کہ کون سے خاندان میں اور رشتہ داروں میں آس پاس میں اس طرح غریب لوگ ہیں، تو اگر ان کی مدد کریں، انہیں روزگار مہیا کریں، ان کے نوجوانوں کو روزگار مہیا کریں، تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی سد باب کیا جا سکے. اور اس طرح مطلب کہ خودکشی، قتل و غارت گری اور پھر جسم فروشی بھی اس میں پھر پیدا ہو رہی ہے. اس میں پھر مطلب کہ وہ بدقسمتی کے ساتھ پھر بے حیائی اور بے شرمی کے جو دروازے کھل رہے ہیں. صرف ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں حاجی امین، ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، آپ کو دنیا کے کئی ملکوں کو سامنے رکھ کر بات کر رہا ہوں. باہر کی دنیا. باہر کی دنیا جو کل ہم نے سلسلہ کیا تھا کہ مطلب کہ وہاں پر صرف یہ غربت اور پریشانی کی وجہ سے جو بے حیائی اور بے شرمی کا بھی جو بازار گرم ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر خودکشی، اس کے بعد پھر بلیک میلنگ، اس کے بعد جو کچھ پیدا ہو رہا ہے، یعنی صرف آپ ایک فیملی کی غربت کو، ان کی معاشی پریشانی کو ایک جائز طریقے سے حل کر کے، خواہ وہ بیوہ عورت ہے، وہ یتیم بچے ہیں یا اور کوئی غریب خاندان ہے، جائز طریقے سے ان کی مالی مدد کر کے اگر آپ ان کو کور کر لیتے ہیں، تو شاید آپ معاشرے میں پنپنے والی بہت ساری برائیاں، بے شرمیاں اور گناہوں بھرے معاملات کو قابو کر سکتے ہیں، اگر یہ ہمارا سرمایہ دار طبقہ اس معاملے میں سنجیدہ ہو جائے اور نمود و نمائش سے نکل کر، ریاکاری سے نکل کر، حب جاہ سے نکل کر اگر یہ کام پر اتر آئے اور اس کی پوری شرح نمائی کے ساتھ اگر یہ کام کرے اور صحیح طور پر تقسیم ہو جائے، تو اس چیز پر قابو پایا جا سکتا ہے، ایسا نہیں پایا جا سکتا. مفتی صاحب اگر مزید اس میں کوئی رہنمائی کے مدنی پھول عطا فرمائیں. جی، امیر علیہ سنت نے اسی طرح ارشاد فرمایا تھا کہ یہی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ باتیں تو سبھی کرتے ہیں، افسوس کا اظہار بھی سب نے کر لیا، لیکن جب تک اپنی اپنی وسعت کے مطابق اس میں حصہ نہیں ملائیں گے تو یہ برائیاں اتنی آسانی سے ختم ہوں گی سب نہیں. پچھلے دنوں کسی مدنی مکالمے میں یا کسی موضوع پر میں نے اسی طرح کی کوئی عرض کی تھی، اور میں کہا تھا کہ بھائی ایک فیملی ہے، آپ 5,000 روپے دیں گے تو آپ کا بظاہر نقصان کوئی نہیں ہو رہا. 5-7 ہزار روپے، 10,000 روپے تو یوں لوگ خرچ کر دیتے ہیں، نارمل خرچ کر دیتے ہیں. 5-7 ہزار روپے کے تو جوتے لے لیتے ہیں. اور مطلب کہ جس سرمایہ دار طبقے کا میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اگر وہ کرے، مفتی صاحب ان کی گھڑیاں جو ہے نا وہ 20-25 لاکھ سے شروع ہوتی ہیں. ان کی عورتوں کے جو پرس ہے نا، ان میں پرس میں کچھ ہو یا نہ ہو اس پہ الگ بات ہے، ان عورتوں کے جو پرس ہے نا وہ 5-10 لاکھ روپے سے شروع ہوتے ہیں. ان کے جو قلمیں ہیں نا وہ 2-4-5 لاکھ سے شروع ہوتی ہیں. ان کے جو چشمے ہیں نا وہ 4-5 لاکھ سے شروع ہوتے ہیں. ان کی جو دیگر کفلنگ وغیرہ ہے نا وہ لاکھوں روپے سے شروع ہوتی ہیں. یعنی یہ ہے، میں نہیں کہتا کہ ہر کام کرنے والا کوئی ناجائز کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، مگر یہ ایک برانڈ کو استعمال کرنے والا اور برانڈ کے پیچھے پاگل، یہ طبقہ سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں نہیں ہے، دنیا میں لاکھوں میں، دنیا میں لاکھوں میں جو برانڈڈ چیزوں کے پیچھے پاگل ہے. اور مطلب کہ وہ اس حال میں پاگل ہے جو میں بالکل ایک سمجھے کہ ایک جو
वसूख ज़राए जिसको कहते हैं ना, बावसूख ज़राए से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इन्होंने अगर कोई मतलब कि महंगा कपड़ा पहना ना, और कीमती तरीन कपड़ा इन्होंने पहना है औरत ने, किसी ने, तो दूसरी औरत वो कपड़ा कभी भी नहीं लेगी, लेकिन मुझे इससे महंगा मगर ऐसा नहीं दूसरा नया चाहिए। ये कंपटीशन मालदार लोगों में इतना चला है, शादी ब्याह में भी है। यानी एक ही शादी हुई है, उसने 20-25 लाख रुपए सिर्फ शादी का डेकोरेशन पर खर्च किया, शादी के डेकोरेशन पर 20-25 लाख रुपए, पर्दे वगैरह, अच्छा पर्दे और ये सारी चीज़ें भी, कपड़ों की मैचिंग और हॉल के पर्दे, ये भी सारी मतलब के कंपटीशन साथ चल रहा है। अच्छा, अगले हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद उसी के खानदान के अंदर दूसरे बच्ची या बच्चे की शादी है। अच्छा, उसी जो शादी का जिसने इवेंट बनाया, जो डेकोरेशन और सबने किया, उसी के पास जाना है और कह रहे ये जो किया है ना, इससे हलक और इससे थोड़ा महंगा, ये हमको करके दो। तो उसने अगर 25 लाख किया तो वहाँ 30 लाख 35 लाख का बिल बनाना उसको ज़रूरी है। अच्छा, अब ये वो तबका है कि ठीक है आपकी खुशी है, आप कुछ करना चाहते हैं, अगर शरीयत ने आपको इससे नहीं भी रोका, मगर शरीयत जिस इसको महमूद कह रही है, पसंद कर रही है, और जो माशरे के अंदर जो खराबियाँ बुराइयाँ पैदा हो रही हैं, आप मिलाद के नाम पर आ जाते हैं, बकरा ईद के नाम पर बकरे ज़बह करने पर बात करने आ जाते हैं, जो कि शरीयत जिसको पसंद करती है, और बाज़ सूरतों में शरीयत जिस चीज़ को फ़र्ज़ और वाजिब कर रही होती है उस पर कलाम कर रहे होते हैं। माशरे में ये जो बुराइयाँ और आम हो रही हैं और इसकी वजह से जो खराबियाँ पैदा हो रही हैं, तो अगर ये तबका चला जाए ना मुफ्ती साहब, गरीबों के पास ये सिसक कर ज़कात देते हैं, अगर ये तबका चला जाए जिसको अब इस वक्त मैं बयान कर रहा हूँ, अगर ये वो तबका सुन रहा है मुझे, इंशाअल्लाह ताला ये तस्दीक ज़रूर करेगा। बुरा लगे, अल्लाह ताला उनको मतलब कि हक़ कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। और अगर मैं गलत कह रहा हूँ, फ़ोन उठाएं और कॉल करें, नंबर आपकी स्क्रीन पर है, और कॉल कर आप कह दें कि इमरान तुम गलत कह रहे हो, तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है, अब मुझे कंफर्म कर दें, मुझे मुतमईन कर दें, इंशाअल्लाह ताला हम रुजू कर लेंगे। हमने कौन सी ज़िद बहस करनी है आपसे। लेकिन अगर ऐसा है तो माशरे का ये जो पहलू सोसाइटी के अंदर जो है, इसका कुछ हल निकाले ना, और इन गरीबों को, इन मतलब के जो हैं फ़ुक़रा हैं, बेरोज़गारी इतनी है, नौजवान चोरी डकैती गलत कर रहा है, लेकिन इसको रोज़गार प्रोवाइड कर दिया जाए, हो जाएगा। हुकूमत अपना काम करे, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो अपना काम करें, जो मतलब के लॉ इन्फोर्समेंट है वो अपना काम करे, सब अपना काम ईमानदारी के साथ करें। लेकिन जो माशरे के जो इस तरह अहले सरवत लोग, ये तबका है, ये अपने हिस्से का काम करे, इंशाअल्लाह ताला मदीना मदीना हो जाएगा और बहुत सारे गुनाहों पर हम काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे। ये मेरी मदनी इल्तिजा है आशिकाने रसूल से। तो मैं सिर्फ इस पर आना चाह रहा था कि एक आम आदमी भी 5,000 रुपये दे सकता है। अगर वो 5,000 रुपये आम आदमी दे दे तो शायद उसकी आमदनी पर इतना फ़र्क ना पड़े, लेकिन किसी को 5,000 देंगे ना तो शायद उसके घर के खर्चे पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ। मुझे बाद में मैसेज आए कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा एक घर संभाल लें आप गरीब का, और उसको आप 5,000 बांध दें कि हम हर महीने 5,000 रुपये आपको दे देंगे। पोस्ट आई थी बड़ी, बाज़ों का पोस्टें बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। वो घर के सरबराह ने इरादा किया कि बाहर जाके पिज़्ज़ा खाते हैं, 5-10 हज़ार का ख़र्चा होता है आमतौर पे, तो फिर प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। बोले ये 5,000 पे जो ना वो घर की माँ से जो काम करने वाली है ना, उसको ज़रूरत है पैसों की, उसको दे देते हैं। उसको दे दिए। वो दूसरे तीसरे दिन जब वापस आई तो उससे बातचीत में उसने बताया कि 5,000 में जो है वो बच्ची की फ़ीस बाकी थी, वो अदा कर दी। 1,000 पे जो है वो वालिद साहब की दवाई के लिए आ गए, बच्चों के जूते फटे हुए थे, इससे ये चीज़ आ गई, 1,000 से ये चीज़ें आ गई, 1,000 से ये चीज़ें आ गई। तो वो सोचता रह गया कि 5,000 से इसने कितने सारे काम कर लिए, और मैंने बाहर जाना था और थोड़ी देर के बाद हमने आना था, और 5-6 हज़ार रुपये हमारे पिज़्ज़ा के अंदर ही खर्च हो जाने थे। और वो कहाँ के कहाँ निकल जाते हज़मे के बाद। और उसके हिसाब पे जो डॉक्टर के पास जाते हैं वो अलग उमूमन। तो ये बात है, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये जब हमने बयान किया था ना मदनी चैनल पर सिलसिले में, उसके बाद मुझे बाकायदा ये इत्तला मिली कि हमने मतलब कि नियत की कि इन घरों में 5-5 हज़ार 3-3 हज़ार, मुफ्ती साहब आपको भी तजर्बा है, साल के आखिर में मुलाजिम की तनख्वाह जो बढ़ती है ना वो 500,000 रुपये बढ़ती है। सालाना इंक्रीमेंट जिसको आप बोलते हो, 500,000 1,500 रुपये का इंक्रीमेंट होता है। मतलब एक साल के बाद, पूरी साल काम करने के बाद उसकी तनख्वाह बढ़ी तो कितनी बढ़ी? 1,500 रुपये। और अगर आप किसी के महीने के 5,000 बांध दें, मदनी चैनल के नाजरीन,
اے عاشقان رسول، اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ کسی کے 2500 روپے مہینے کے باندھ دیں، کسی کے 5000 روپے مہینے کے آپ باندھ دیں۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی 10,000 روپے مہینے کے باندھ دیں۔ آپ میں سے ایسے بھی ہوں گے جو مہینے کے لاکھ روپے خرچ کر سکتے ہوں گے اپنی ضرورت کے علاوہ، تو آپ 10,000 روپے کے 10 گھر باندھ لیں، 5,000 روپے کے 20 گھر باندھ لیں اخلاص کے ساتھ۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال فرمانے کے بعد کئی گھروں کے مسائل پیدا ہوئے تھے، پھر پتہ چلا تھا کہ ان سب کے گھروں کو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدد کیا کرتے تھے، مگر آپ کے وصال فرمانے کے بعد، انتقال فرمانے کے بعد یہ بات ظاہر ہوئی تھی کہ ان سب کی مدد آپ کیا کرتے تھے۔ تو کسی سفید پوشی کا مذاق نہیں اڑانا، کسی غریب کی غربت کا مذاق مت اڑائیے گا۔ اور اس طرح اگر آپ باندھ لیں، آپ 1200 روپے باندھ دیں، کسی کے 1200 روپے باندھیں گے نا، اس میں بھی اس کا کتنا بھلا ہو سکتا ہے۔ 1200 روپے، 500 روپے باندھ دیں یار کسی کے، یہ 500 روپے میری اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور اخلاص کے ساتھ خرچ کرنا ہے۔ یہ 500، 1500، 2000، 5000، 7000، 10,000 جو میں کہہ رہا ہوں، یہ سمجھے کہ کسی کے گھر میں خوشحالی لے آئیں گے، پورا ماہ وہ کتنے خوشحال ہو جائیں گے، اور ان کے گھر والے جو آپ کو دعائیں دیں گے، تو اللہ کی رحمت سے آپ کا یہ دیا ہوا ضائع نہیں ہوگا، انشاءاللہ اس میں اور برکت ہوگی اور اضافہ ہوگا۔ کال دیں۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال پوچھنا تھا کہ اکثر لوگ انسان کو کس طرح سے فرشتہ کہتے ہیں کہ جی یہ میرے لیے جو ہے نا بہت فرشتہ ثابت ہوا ہے، تو ایسا کہنا کیسا ہے؟ اس کا جواب امیر علیہ سنت نے 3-4 مرتبہ مدنی مذاکرے میں دیا ہے کہ اس کی بطور نیکی، بطور مددگار ہونے کے فرشتہ کہا جاتا ہے۔ یعنی مقصد یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ایک نیک شخص ہے تو گویا فرشتوں کی طرح ہے، یا جس طرح فرشتے مدد کرتے ہیں تو عین موقع پر یہ ہماری مدد کے لیے آیا ہے، اس لیے اس کو فرشتہ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اس میں شرعاً حرج نہیں ہے، کہا جا سکتا ہے۔ ایک ٹاپک جو تھا وہ یہ آپ نے بھی اس پہ توجہ دلائی تھی، سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے یہ فرمایا کہ لڑکیوں کو سنوار کر رکھنا سنت قدیمہ ہے۔ یہ بہت اچھا ٹاپک ہے، اس پہ بھی کچھ کلام ہو۔ جی بڑا خوبصورت، یعنی امیر علیہ سنت نے اس میں اضافہ کیا تھا کہ یعنی اس سے مقصد بے پردگی نہیں ہے، بلکہ گھروں کے اندر ہی ایسے خوبصورت لباس پہنانا، یا مثلاً عورتوں ہی کی محفل ہے، اجتماع میں گئے مثال کے طور پہ، اسلامی بہنیں ہی ہیں، تو ایسے موقع پر اگر اچھے کپڑے وغیرہ پہنے ہوئے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور مقصد یہی کہ تاکہ ان کے رشتے آئیں، کیونکہ شریعت کو مطلوب ہے یہ چیز پسندیدہ ہے۔ جی، اور تھوڑا مطلب کہ یوں گھر کے اندر شریعت کے دائرے میں رہ کے بنا سنورنا۔ جی بالکل، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس بات کو ناپسند کرتی تھی کہ عورت بغیر زیور کے نماز پڑھے۔ اچھا، زیور پہن کے نماز سارے ادا کرے، وہی شرعی تقاضے شرعی پورے کرتے تقاضوں ہوئے۔ کے مطابق۔ ماشاءاللہ، یہ بڑی معتدل اور بڑی خوبصورت بات ہے۔ جی کال دیں۔ الحمدللہ عز و جل، آج مدنی مذاکرہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مکمل حاضری کی سعادت ملی ہے۔ وہ مدنی مذاکرے کے بعد کے سونے کا ارادہ کر رہا تھا کہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا، تو اس کے اندر امیر علیہ سنت سے کیے جانے والے سوالات اور امیر علیہ سنت کے جوابات پر جو ہے وہ مزید نگران شورا جو ہے کچھ وضاحت فرما رہے۔ تو ماشاءاللہ بہت ہی پیارا یہ جو ہے وہ عمل ہے، اس کی برکت سے امیر علیہ سنت کے جو دیے گئے جوابات ہیں ان کی کافی حد تک وضاحت ہو جاتی ہے، ورنہ بعض کاموں میں بعض جوابات میں غلط فہمی کے بھی بعض لوگوں کو اندیشے رہتے ہیں۔ تو بہت ہی اچھا سلسلہ ہے، اور ابھی جیسے پہلا ہی سوال جو امیر علیہ سنت سے ہوا تھا بچوں کے حوالے سے کہ بچے بیمار ہو جاتے ہیں، تو نگران شورا نے ماشاءاللہ کافی جو ہے اس پر مدنی پھول جو ہیں وہ ارشاد فرمائے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی مدنی چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی، مدنی مذاکرہ بھی دیکھا، اور آپ مدنی مذاکرے کے مدنی مہک بھی شریک ہوئے۔ اللہ آپ کو اور برکت دے، دیکھتے رہیں، علم دین سیکھنے کے یہ مواقع ہیں، اور واقعی یہ بڑا آسان ہو گیا علم دین حاصل کرنا۔ اللہ علم دین سیکھنے کی لالچ اور حرص عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے حوصلہ افزائی بھی فرمائی۔ جی کال دیں۔ میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ کل فیضان مدینہ میں اجتماعی ذکر و نات میں شرکت کروں گا اور اس کی سعادت حاصل کروں گا، اور میری اور میرے ماں باپ کی اور میرے پیر و مرشد کی بے حیلہ حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے۔ اور
دعا کیجیے کل کی اجتماع اور ذکر و نعت میں کی شرکت کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے مدینے کی حاضری کی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی، آپ کے والدین کی، ہم سب کی، پیر و مرشید کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ اور واقعی یہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کل کا اجتماع ذکر و نعت اور امیل سنت کا یہ اچانک سے اپنا شرکت کا اعلان کل کئیوں کی تقدیریں بدل دے اور اسباب بھی اللہ کی رحمت سے ہو جائیں، اور کسی کا رونا، کسی کا تڑپنا، کسی کا بلکنا، کسی کا آنا، کسی کا سوز، کسی کا گداز، کسی کی آہ، یہ بس ایسی مقبول ہو جائے اور آنے والوں کے بیڑے پار ہو جائیں، غیب سے اسباب ہو جائیں، مکہ بھی دیکھ لیں، مدینہ بھی دیکھ لیں، حج بھی کر لیں، عمرہ بھی کر لیں، تو بس اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے۔ جی حاجی امین۔ خریداری کس سے کی جائے؟ ایک بڑا خوبصورت ٹاپک امیر علیہ سنت نے آج کے اس مدنی مذاکرے میں لیا، اور اگرچہ وہی مدد والی جو بات امیر علیہ سنت نگران شورا نے وضاحت فرمائی کہ امیر علیہ سنت سے جب ٹاپک پہ بات کی گئی تو غریبوں کی مدد کے حوالے سے آپ نے بڑی خوبصورت باتیں فرمائی، اور ساتھ میں ظاہر خریداری کس سے کی جائے، تو اس میں جو پہلا نمبر امیر علیہ سنت نے دیا کہ عالم دین ہو، کہ اگر بازار میں کوئی عالم دین ہے تو پہلی خریداری اس سے کی جائے، اور پھر کوئی نیک پرہیزگار صالح ہو، اور تیسرے نمبر پر کہا کہ اگر کوئی غریب بھی پھر ہے تو اس سے کر لی جائے۔ تو یہ بھی ایک اسلام کا کتنا پیارا حسن ہے، اور اگر دیندار آدمی اگر مارکیٹ میں ہے تو اس کا ہونا بھی باعث برکت ہے، اور الحمدللہ اس سے سودا سلف لینے میں ظاہر برکتیں بھی ملیں گی، اچھی سب دیکھیں نا اس میں آپ کی نیتیں کتنی شامل ہو گئی، بہت بہت شامل، اور ان کی مطلب خیر خواہی، ان کی غم خواری، اور ان کی تعظیم، ان سے محبت، کتنی چیزیں آ جاتی ہیں کہ وہ انشاءاللہ اس میں آپ کا خرچ ہونا، اور آپ کو خرچ ہونے کے ساتھ دنیا اور آخرت کے فائدے کتنے اس میں نظر آئے۔ میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ یہ جو پہلے کے دور کا جو ایک مسلمانوں کی عزت وقار کا جو بیان کیا جاتا ہے، تو ساتھ میں ہی یہ علماء کی عزت، طلباء کا خیال کرنا، اور جس طرح دعوتوں کا بھی سلسلہ چلا کہ بھائی آپ دعوت کا، کہ میں بریانی پہچان لیتا ہوں کہ کون سی شادی کی اور کون سی نیاز کی ہے، کہ اتنا مطلب ایک ٹیسٹ وغیرہ میں تبدیلی ہوتی ہے، اور پھر یہی کہ آج تک میں نے کئی مرتبہ اس کا اگرچہ اظہار کیا، لیکن اب تک کوئی کارکردگی نہیں ملی کہ کسی نے کوئی ایسی دعوت پہلے بھیج دیا، اور دعوت بھی ویسی کی ہو طلباء کی کہ جو اس نے اپنی شادی میں کی ہو۔ مگر میں یہ امیر سنت کو عرض کر دوں، آپ کہتے رہا کریں، ماشاءاللہ آپ کہتے رہا کریں، مانا کہ بہت سارے ایسے باتیں ہوتی ہیں کہ جو ہماری نفس پر اتنی بھاری ہیں کہ نفس کا اس کو بوجھ اٹھانے میں شاید وقت لگے گا، مگر آپ کے کہنے سے بوجھ اٹھانے کی اور قربانی دینے کا ذہن بنتا ہے۔ میں نے میسیج دیر میں سنا، ورنہ میں مطلب امیر رسول عرض کرتا کہ الحمدللہ ایک ہمارے میسیج کیا کہ ایک شخصیت نے ہمارے مدرس کورس کا درجہ ایک ہمارے مقام پر باب المدینہ میں ہی، تو کہا کہ باقاعدہ ان کے یہاں جو دعوت تھی سیم ایسی دعوت، وہی تکے اور وہ اس طرح کڑھائیاں اور یہ باقاعدہ وہ ڈشیں لگائی گئیں، اور طلباء کو بھی وہ بالکل دعوت کی۔ میں یہ عرض کہنا چاہ رہا ہوں، امیر سنت فرماتے رہیں ماشاءاللہ اس دنیا میں لاکھوں لاکھ عاشقان رسول ہیں جو امیر علیہ سنت کو سن رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ کی بتائی ہوئی سوچ کو قبول کر رہے ہیں، اور کئی ایسی چیزیں جن پر وہ اپنے گھر میں، اپنے معمولات میں اور اپنی فیملی میں ان کو نافذ کرنے کے لیے عملی طور پر کوششیں کرتے ہیں، کسی حد تک کامیاب ہوتے ہیں، کسی حد تک کامیاب نہیں ہو پاتے، مگر ایک بات ضرور ہے جی امین، سوچ میں تبدیلی لانے میں امیر سنت کامیاب ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ عمل کی بھی طرف رغبت ہے اور آنے والے عمل کی طرف بھی ہیں، لیکن مائنڈ تبدیل کرنا نا، اس کو کہتے ہیں مائنڈ سیٹ تبدیل کر دینا، مائنڈ میکنگ، اور مطلب کہ وہ ہے نا، مطلب کہ وہ مائنڈ واش کر دینا، دماغ دھو دیتے ہیں یار، مدنی غسل دے دیتے ہیں دماغوں کو نا، اور مطلب کہ وہ بالکل ایسا اگلا پچھلا سارا آگے پیچھے کر دیتے ہیں، یار کر کیا رہے تھے، لیکن نفس ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے اور کما حق عمل ہو نہیں پاتا، مگر آپ کو اپنے فرمان کو جاری رکھنا چاہیے،
اور یہ سوچ آپ ڈیلیور کر رہے ہیں، یہ سوچ بالکل ڈیلیور ہوتی رہنی چاہیے، اور یہ ہے کہ یہ کانسیپٹ اور یہ تصور ہونا چاہیے. آپ دیکھیں نا امیر سنت مدنی منوں کو لے کر بیٹھے رہتے ہیں، آپ نے دیکھا نا؟ کیا بات. اور یہ بعض اوقات مجھے اس طرح آیا یار یہ بچے. آج میں آپ کو بتا، میں بینکاک میں تھا، بینکاک میں مجھے ایک خان صاحب ملے اور پٹھان ہیں، اور مدنی چینل ہی پر انہوں نے امیر سنت کی زیارت کی ہے، اور مدنی چینل ہی کے ذریعے وہ امیر سنت کے مرید بنے ہیں ماشاءاللہ. اور دعوت اسلامی کو اس سچ کو یوں پریکٹیکلی جانتے نہیں. میری وہاں ان سے ملاقات ہوئی تھی، آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ میرا سلام امیر سنت تک پہنچانا. میں نے سلام تو پہنچا دیا. پھر انہوں نے کہا کہ مجھے بابا جی کی جو سب سے اچھی عادت لگتی ہے نا مدنی چینل، جس کو میں دیکھنے میں بڑا مجھے پسند آتا ہے، وہ یار یہ بچوں کے ساتھ جو باتیں کرتے ہیں نا، بچوں کو جو لے کر بیٹھتے ہیں نا، یار اتنا بڑا آدمی کیسے کر رہا ہوتا ہے، مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے. کیسی حوصلہ افزائی اور مطلب آپ دیکھیں یار فیل نہیں ہونے دے رہے نا. ارے یہاں مطلب پاس کرنا مشکل ہو گیا لوگوں کو، اور یہاں یہ فیل نہیں ہونے دے رہے ہوتے. جواب درست ہو گیا ہے. مطلب یہ مصلح امت کا میں تو سمجھتا ایک وصف ہے. کیا بات کہ وہ مطلب اچھا آپ کوالٹی دیکھیں کہ یہ جو آئے نا یہ منتخب ہیں، یہ سلیکٹڈ مدنی منع آئے ہیں، ان میں کوئی قابلیت و صلاحیت ہے تو یہاں تک پہنچے نا. اب ان کو بچانا بھی تو ہے نا. یہ ہے مطلب کہ مصلح امت کا میں تو کہتا ہوں یہ بڑا وصف ہے، جو مدنی منوں سے لے کر بوڑھوں تک اپنا کام کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ امیر سنت کا سایہ دراز فرمائے. مدنی مذاکرہ دیکھتے رہیں، سیکھتے رہیں اور اس کی دعوت عام کرتے رہیں. انشاءاللہ آئندہ پھر مدنی مذاکرے ہوں گے اللہ نے چاہا، اور مدنی مذاکرے کی مدنی مہک لے کر حاضر ہوں گے. کل انشاءاللہ 2:15 بجے سنت و بیان اسلامی بہنوں کے اجتماعات میں ہے، اس میں بھی ضرور شرکت کیجیے گا. مدنی چینل پہ براہ راست ہوگا، اور انشاءاللہ پھر رات اجتماعی ذکر و نعت کا سلسلہ ہوگا. انشاءاللہ خوب یاد مدینہ اور حج کی یادیں ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.